اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام تعلیمات غریب نواز اور اسلام۔ آج ہمارا جو ذیلی موضوع ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر ترتیب دیا گیا ہے، جس میں آپ کے اقوال کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان اقوال میں موجود ہمارے لیے جو پیغامات ہیں انہیں شامل کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں حسن ترتیب کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کیا گیا ہے کانٹینٹ وائز، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کو تازہ کرنے کا، ان کی تعلیمات کو تازہ کرنے کا۔ اس حوالے سے آج چونکہ دنیا سے بے رغبتی موضوع ہے، تو اب اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر بھی، 63 سالہ حیات مبارکہ پر بھی نظر ڈالیں تو بھی ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ تاجدار عالم نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود آؤ آرام گہے شہ کی بنائیں تصویر، ہاتھ کا تکیہ لکھیں خاک کا بستر لکھیں، یہ معاملات نظر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی پرتعیش نظر نہیں آتی، سادگی نظر آتی ہے، اس میں دنیا سے بے رغبتی نظر آتی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ان کا ہاتھ بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر طبقہ فکر میں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کا یہ معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ دنیا سے رغبت نظر آتی ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کی رغبت اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ دین سے پھر کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوری بھی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا تعلیمات ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اقوال آپ کے ملتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے محقق ماشاءاللہ کہ جن کے بے شمار تلامذہ پاکستان اور پاکستان سے باہر عصری اور دینی علوم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خاں قاری محسن قادری، جنہیں آپ ARY QTV پر، ARY ڈیجیٹل پر دیکھتے ہیں، بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بلند آہنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے ابتداً، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل، اے ختم رسل قسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری محسن قادری بڑے ہی خوبصورت اور دلنشیں انداز میں زندگی کے ساتھ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آ گیا، جو اسی مہینے میں ہم انشاءاللہ منایا کرتے ہیں، اور اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں موضوع کی جانب، دنیا سے بے رغبتی۔ اس حوالے سے فرمائیے گا مفتی صاحب کہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی اسباب کو آخرت پر ترجیح دینے کے حوالے سے کیا اسلامی تعلیمات ہے، اور اس فکر کو کس حد تک یہ ہے کہ ڈسکریج کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت لوگوں کے ذہن میں ابہام موجود ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن کریم کی آیات طیبہ بھی اس حوالے سے دیکھی جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس حوالے سے دیکھے جائیں، یا صوفیاء کرام کے اقوال دیکھے جائیں، تو ہمیں وہاں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ بالکل، مگر یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور علی اعلان واضح طور پر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں جہاں دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ علی الاطلاق مذمت نہیں کی گئی، مطلقاً مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ان آیات اور ان اقوال کا مقصد یہ ہے، یا صوفیاء کرام ہمیں کہیں دنیا کے بارے میں مذمتی الفاظ کہتے ہوئے جب نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی حیثیت کا تعین کیا جائے، دنیا کو برتنے کا انداز معین ہو جائے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور خود دنیا کی حیثیت ہے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بہرحال آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے اور آخرت برتر ہے۔ دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے۔ جب یہ حیثیت آپ کے ذہن میں متعین ہو جائے گی، اس حیثیت سے آپ جب دنیا کو گزاریں گے تو معاملات درست ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو مکس کر دیا، یعنی دنیا تھی فانی، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہے جی باقی، دنیا کو حضور نے فرمایا ہے قید خانہ، اور آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ عیش گاہ ہے، ہمیشہ کا مسکن ہے۔ ہاں، جب آپ اس طرح اس میں زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان آیات میں، ان احادیث میں، ان اقوال میں اس دنیا کی آپ کو اس حیثیت سے مذمت نظر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، دنیا کی حیثیت کل من علیہا فان، بھائی اس دنیا کی حیثیت جانتے ہو، اس کی حقیقت تمہارے سامنے واضح ہے کہ نہیں؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ہر وَالْإِكْرَامِ۔ چیز نے فنا ہو جانا ہے بھئی، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ حضور نے قرآن کریم کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ امتحان کا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو تم نے اس کو نتیجہ تو نہیں سمجھ لیا، تم نے اس کو جو ہے وہ نتیجہ تو سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے ہو۔ تو یہ ہمارے اوپر جو ہے لازم کیا گیا ہے کہ اس کی حیثیت کو ہم متعین کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے، کنڈیشنل ہے، یعنی قرآن نے جو قواعد و ضوابط دیے ہیں اس کی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب اس کی حیثیت کو لوگ متعین نہیں کرتے نا، الٹ کر دیتے ہیں، پھر ان کے عمل میں بھی بے راہ روی نظر آئے گی۔ دنیا کی محبت میں کھو کر وہ دنیا میں ایسے عمل کریں گے جو خدا کی نافرمانی پر مبنی ہوں گے۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دنیا بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا علامہ صاحب نے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ایک انتہائی اہم سوال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں عارف کے حوالے سے، عارف کون ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے تعلیمات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور اسلام، یہ بنیادی ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اس پر علامہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں جواب عنایت فرمایا۔ میں چاہتا ہوں ایک اگلے سٹیپ میں، اگلے قدم پر ہم روشنی حاصل کرتے ہیں قول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اسی حوالے سے صوفی اور عارف کے حوالے سے جو اوصاف ہیں خواجہ صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری، جو خود بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، ایک شخص نے سوال کیا صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا صوفی اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل کدورتوں سے پاک ہو اور حب دنیا سے محفوظ ہو۔ کدورتوں سے پاک ہو دل اور حب دنیا سے محفوظ ہو، جس میں یہ اوصاف پائے جائیں وہ اعلیٰ درجے کا صوفی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، قرآن نے دنیاوی زندگی کو لعب و لہب قرار دیا، اس تناظر میں حب دنیا، حب مال سے بچنے کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور فکر کس طرح کی نظر آتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کوئی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تصوف صرف ایک علم نہیں ہے بلکہ یہ مکاشفت القلوب کا نام ہے، دلوں کو کھول دینے کا نام ہے، اور تصوف کا موضوع بحث ہی قلب ہے، بالکل بے شک. اور قلب ہی بنیاد ہے پوری ذات یا نفس کو سمجھنے کی اور تغیر و تبدل کو جانچ کر اسے بہتر انداز سے مطیع و فرما بردار بنانے کی. بالکل. یہ اطاعت کیسے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصوف کی تعلیمات دی ہیں، بعض احباب ایسے ہیں نا کہ وہ چونکہ لا علم ہوتے ہیں تو وہ تصوف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہاں تھا. یہ کہا. تو جتنا علم الاخلاق ہے وہ سب کا سب تصوف ہے. اور ایک بزرگ یا ایک صوفی جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے حوالہ دیا، خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا، ان کے جو مرید خاص خلیفہ اول حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دلیل العارفین باقاعدہ طور پر ترتیب دی ہے، منظم کی ہے، مدون کی ہے، اس کے سارے اقوال کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت کی تشریح یا اس کی بہترین توضیحات اس میں موجود ہیں. کوئی جملہ بھی خلاف شریعت نہیں ہے اس میں. کیوں کہ یہ پوری کتاب یا وہ ساری کتابیں جو بزرگان دین کی ہیں، ان ساری کتب کا مقصد پیوریفیکیشن آف ہارٹ یا دلوں کی پاکیزگی ہے. اور اس پر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی باقاعدہ تصنیف موجود ہے جی ہاں، ماشاءاللہ. یہ کتاب امریکہ سے جو شائع ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر باقاعدہ کتاب ترتیب دی ہے، اور پیوریفیکیشن آف ہارٹ اس کے اندر باقاعدہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. ابورڈ آف پیس کے حوالے سے، اور اس میں یہ سارے موضوعات ہیں تصوف کے حوالے سے. تو چونکہ موضوع حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ان کا وہ قول، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات کرنی ہے آگے، تو میں ایک بڑی اہم بات جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے آج جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ہم نے ضروری بنا لیا ہے، اور جو ضروری ہیں انہیں غیر ضروری سمجھ لیا ہے. اب تزکیہ نفس میں جو دلیل العارفین میں ایک واقعہ نقل کیا گیا اور ایک حوالہ ہے، کسی بزرگ کی نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہونے کے بعد انہوں نے اتنی آہ و بکا کی، اتنا روئے کہ غیب سے آواز آئی کہ تیری اس آہ و بکا کو ہم نے اپنی بارگاہ میں منظور کیا اور تجھے 1000 نمازوں کا ثواب دیا کیونکہ تجھے احساس ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. آج ہم نمازیں قضا کرتے چلے جاتے ہیں. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احوال بیان فرما رہے ہیں آپ، جسے خواجہ صاحب نے خود اپنے قول میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی فجر کی نماز جو ہے وہ رہ جانے کے سبب جو گریہ وزاری فرمایا. اچھا، آج اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، صرف ہم رمضانوں میں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا رمضان میں ثواب زیادہ ملے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میرے رب کیا کمی اور ذاتی تھوڑی ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہاں آؤ تو یہ ہے یہاں، ورنہ تو ہر پل رب کو کون سی ادا پسند آ جائے. ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ایک فاحشہ نے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے کیا کرم فرمایا کہ اس کو جنتوں سے نواز دیا. اللہ اکبر. تو یہ، اور پوری زندگی ریاکاری میں گزار دی، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قبلہ علامہ اویسی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں بات کی اور آپ نے سرنامہ کلام میں جو گفتگو کی ہے اور جو نعت پڑھی گئی ہے اس کو یکجا کیجئے تو یہ آج کا جواب بن گیا. کیا بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اب یہ جو سالک ہے اور یہ جو مرشد ہے، مرید ہے، خلیفہ ہے، خلافت اولیٰ جو ملتی ہے اس میں سب سے پہلے کیا تربیت مرید کو یا خلیفہ کو مرشد دیتے ہیں؟ یہ نہیں دیتے کہ تم یوں کرنا لہذا تم آسمانوں میں اڑو گے، تم یہ کرنا تو تمہیں کرامت یوں ملے گی. کہیں آپ کو نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا. حش بحث پوری پڑھ لیجئے آپ، کرامات اولیاء حقن جو حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے ہاتھ کا یا پیر کا دھوون ہے کرامت. سرکار غوث پاک نے بھی لکھا ہے اس پر کرامت کے اوپر. اور کرامت تو یہ صدری ہے، یہ ایسے ہی صدور اس کا ہوتا ہے یا قلوب سے ملتی ہے. لیکن اس طرف جب میں جا رہا ہوں تو یہ بات یہ ہے کہ جب پاکیزگی اور نفس کو مطیع و فرما بردار بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس کو کیسے بنایا جائے، تو جو تزکیہ نفس کے اصول ہیں ان تزکیہ نفوس کے اصول میں جو سرکش اندر پل رہا ہے اسے کیسے روکا جائے. حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے ایک نگاہ انور ڈالی
عمر ابن خطاب جو کل تک تھا تلوار لے کر چلنے والا، آج حضور کے لیے تلوار سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے. اور کمال یہ ہے کہ اب یہ 3 دن پہلے میں نے پڑھا کہ جو ایک ڈچ جس نے اسلام کے خلاف بہت لکھا، اس کی جو ویڈیو میں نے ابھی 3 دن پہلے دیکھی، میں حیران رہ گیا. اس نے ایک جملہ کہا کہ کل تک میں ان کے خلاف لکھتا تھا، آج میں ان کے پیار میں لکھ رہا ہوں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ یہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اور اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ایک اور قول آپ کا شامل کرتے ہیں، قول مبارک، اور وہ اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دوران مجلس ارشاد فرماتے ہیں: اے عزیز، جس قدر لوگ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، دیکھیے فکر آخرت کتنا ضروری ہے، اور فکر آخرت کے بغیر دنیا سے بے رغبتی ممکن نہیں ہے. تو حضرت خواجہ صاحب کا قول آپ ملاحظہ فرمائیے: جس قدر لوگ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر خالق سے دور چلے جاتے ہیں. پس جا کر اس کی تیاری کرو جو پیش آنے والا ہے، اور ایمان کو سلامت لے جانے کی دعا کرو. اچھا، آخرت کی تیاری پر آپ نے زور دیا اور ایمان کی سلامتی کی فکر پیدا کی جا رہی ہے مجالس میں، دروس میں. اب یہ اتنی اہم چیز ہے فکر آخرت، ہمارے بنیادی عقائد میں سے. کیا آپ فرمائیے گا، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ جی یقیناً بہت اہم موضوع اور بہت اہم عنوان ہے جس کی طرف خواجہ صاحب نے توجہ دلائی. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ یحبون الدنیا، لوگ دنیا سے محبت کریں گے، وینسون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جائیں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یحبون المخلوق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے. اور وہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں، آپ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت کا تعلق، خالق اور مخلوق کا تعلق. ہم جب اس تعلق کو دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. دنیا اور آخرت 2 چیزیں ہیں. ہم جب دنیا سے تعلق بناتے ہیں اس اعتبار سے، اس میں 2 جہتیں ہو سکتی ہیں دونوں میں. دنیا سے ہم یا تو اس وجہ سے تعلق بنائیں گے کہ اس کے ساتھ خالق بھی جڑا ہوا ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ دنیا سے ہم جب تعلق بناتے ہیں تو آخرت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. یعنی ہم نے دنیا کو اس لیے اپنایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کا نتیجہ ہے. ہم اس میں جو عمل کریں گے ہمیں آخرت میں جا کے اس کا اجر ملے گا یا جواب ملے گا. جب ہم دنیا کے ساتھ اس حیثیت سے تعلق رکھیں گے تو یہ تعلق ہمارا مستحسن بن جائے گا، اچھا بن جائے گا. اگر ہم دنیا کو آخرت سے کاٹ کر اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، یعنی یہ مخالفت کا تعلق ہے دنیا و آخرت میں، کہ ہم نے دنیا کو اس طرح اپنے دل میں بسایا کہ آخرت ہمارے ذہن سے نکل گئی. تو اب اس میں پہلی صورت میں تو دونوں میں موافقت تھی، دنیا اور آخرت میں، کیونکہ آپ نے یہاں عمل کرنا ہے وہاں نتیجہ پانا ہے، یہ موافقت ہے. اور یہاں آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ آخرت کو بھول ہی گئے تو دنیا و آخرت میں مخالفت پیدا ہو گئی. یہ 2 جہتیں. اسی طرح خالق اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس میں بھی یہ 2 جہتیں. آپ نے مخلوق کے ساتھ تعلق رکھا لیکن اس نیت سے رکھا کہ یہ خالق کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے عیال ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو خالق سے محبت ہوگی، خالق کی رضا حاصل ہوگی. کیا خوبصورت فکر ہے جناب. اور فکر صوفی بھی یہی ہے. علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. فکر آخرت اور ایمان کی سلامتی اہل ایمان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک سرمایہ کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے کہ ایمان سلامت اگر چلا جائے انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، تو اس کی قبر کے منازل بھی آسان ہے اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. میں چاہتا ہوں جواب مکمل فرما دیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک تعلق اس طرح کا ہے کہ اس کے ساتھ مخلوق اور خالق کا کنیکشن ہو جاتا ہے آپ کی نیت کے اعتبار سے. اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے، دوسرا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ مخلوق سے اس طرح کا تعلق رکھیں کہ مخلوق اور خالق کا کنیکشن ہی ختم ہو جائے. آپ نے مخلوق کو ہی سمجھ لیا سب کچھ، ڈر آپ نے مخلوق کا دل میں پال لیا، محبت آپ نے مخلوق کی دل میں پال لی، خالق کو آپ نے قطع نظر کر لیا. جیسے لوگوں نے فرعون کو سجدہ کیا تو خالق ان کے ذہن میں نہیں تھا. تو جب آپ نے کنیکشن ہی ختم کر دیا خالق اور مخلوق کا، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان آپ نے مخالفت پیدا کر دی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ مخلوق کی طرف جائیں گے تو خالق آپ کو دور نظر آئے گا، یا خالق کی طرف جائیں گے تو مخلوق آپ کو دور نظر آئے گی. حضرت خواجہ صاحب یہی فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے کہ
آپ کا آخرت سے کنیکشن باقی رہے، مخلوق سے ایسا تعلق رکھنا کہ خالق کے ساتھ کنیکشن باقی رہے، وگرنہ آپ دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت آپ کے ہاتھ سے، اللہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آپ نے جب دنیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت ضائع نہ ہو، مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے کہ خالق کی طرف سے توجہ نہ ہٹے، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے۔ صوفیہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ مخلوق سے دور ہو کے خالق کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کا دنیا میں کوئی حصہ باقی نہ رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو اس طرح لے کر چلو کہ خالق کی رضامندی حاصل ہو، اور آپ دنیا کو اس طرح چلائیں کہ آخرت بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع کیا کہنے۔ اب آتے ہیں آپ کے اگلے قول مبارک کی جانب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال انداز میں، مختصر قول لیکن بہت ہی کمال انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسرار الہیہ پر گفتگو فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے محبت عطا فرماتا ہے اسے فقیری بھی ساتھ میں دی جاتی ہے تاکہ اس کا دل دنیا پر فریفتہ نہ ہو۔ یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرماتا ہے، محبت کی دولت عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے اس کے فقیری بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور یہ ساری باتیں بڑے راز و نیاز کی ہیں، یہ تو بالکل طے ہے بات، اور مشاہدہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کے ہاں اہل محبت کے احوال کا مطالعہ کریں تو جہاں محبت نظر آتی ہے وہاں یقیناً فقیری نظر آتی ہے۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ صاحب فقیری تو میراث ہے تصوف میں، اور فقر ان معنوں میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں فقیر کا مطلب ہے کہ 1 پائی دے دے، 2 پائی دے دے، $1 دے دے، $2 دے۔ ہمارے یہاں پورا تصور جو ہے نا اصل میں وہ بالکل بدلا ہوا ہے ذہنوں کا، اور وہ میں نے جو بات عرض پہلے بھی آپ سے گفتگو میں کہی تھی کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر سمجھ کر کہتے تھے چھوڑ دو، نکال پھر دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ پہلے سمجھ لیں کہ یہاں فقیری سے مراد بھکاری نہیں ہے، یہ بھکاری ہے، لیکن یہ بھکاری وہ ہے کہ جب یوں ہاتھ اٹھاتا ہے کسی ضرورت مند کے لیے تو یہ بھکاری وہاں آسمانوں پر آمین کی صدائیں سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کی طرف نگاہ ڈال دے تو ان کے قلوب کو ایسے ولایت کے درجات عطا فرما دیتے ہیں کہ جن کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا۔ یہ دنیا بالکل الگ ہے، ایک ایسی ڈیوائس جو آپ دنیا کی صاحب آپ نے، یہ دنیا الگ ہے، یہ الگ دنیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی ڈیوائس لے کر آپ سوچیں کہ میں اس سے کمندر ڈالوں گا آسمانوں پر، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ بغیر ایک معمولی سے جہاز کے آپ یہاں سے نکل کر کہیں باہر نہیں جا سکتے، تو جہاں آپ جانے کی بات کہہ رہے ہیں جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں موصل الی المطلوب، ایک یہ تصوف کی اصطلاح ہے کہ مطلوب کیا ہے۔ اس فقیر کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ وہ اولاد، پیسہ، زر و جواہر اور دنیاوی جاؤ حشمت کی طلب میں جائے، یہ تو ایسے یوں نچوڑتے ہیں تو اس میں سے خون نکل آتا ہے کہ حرام کھلا رہے ہو، تم ہمیں اپنا روب و دبدبہ دکھاتے ہو، ہمیں بلاؤ گے اپنے دروازوں پر۔ یہ فقیری کیا ہے دیکھ لیں، آج بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے سامنے ایک بادشاہ کی قبر بھی ہے، دیکھ لیجئے دلی کے اندر، اور دونوں کا احوال دیکھ دونوں کو دیکھ لیں۔ فقیر کے دروازے پہ پوری دنیا ہے، بادشاہ کے دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آج دیکھ لو نا اس فقیری کو، کل کیا دیکھو گے، کتابوں میں کیا پڑھنا۔ اور انہی بادشاہ نے وقت نے تو ان فقیروں کے قدموں میں حاضری دے کر سلام پیش کیا ہے۔ اور جو فقیروں کے غلام ہو جاتے ہیں بادشاہ، تو حکم کیا آتا ہے، بات کیا آتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے تم میں جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس نے والدین کو تکلیف نہ دی ہو، جس نے شریعت کو ساقط نہ کیا ہو، تو اس کے بعد بادشاہ وقت کہتا ہے آج میرا راز فاش ہو گیا۔ یہ غلام ہیں اولیاء کاملین کے، یہ تصوف کی نگاہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، لیکن قرآن کی محبت، شریعت کی محبت ایسی کہ کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ میں اس طرف جی کردار کے غازی ہیں، کردار کے ولی ہیں یہ۔ اور یہ جاؤ حشمت اور ظاہر، جو ظاہر کی دنیا ہے، حضرت شیخ نے یہ فرمایا کہ ظاہر کے معاملات کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے ایک رات بصرہ میں بڑی زور سے آوازیں آ رہی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، الحریق الحریق الحریق، آگ 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 آگ۔ حریق عربی زبان میں آپ کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ خالی تپش کی بات کر رہے ہیں، جل جانا، سوختہ پن۔ اور اس کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس پر، وہ لم یاتی نذیروں کا فی نظرین میں پورے اشعار ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہے آگ، کس کو کہتے ہیں تڑپ، کس کو کہتے ہیں۔ لوگ دوڑے بصرے کے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے لوگ دوڑے اور باہر نکل کر آئے کہ رابعہ بصری آگ چیخ رہی ہے تو آگ لگ گئی ہے، تو یہ ظاہر کے لوگ ہیں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ
اصل میں تو یہ الحریق کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی یا یہ جو تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ تسبیح عشق کی تسبیح تھی جس نے دل میں آگ لگا دی تھی۔ سوختہ پن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی اس کیفیت کو عشق کی ان منزلوں میں، فنا کی کیفیات میں دیکھ رہی تھی جہاں اجزاء غیر مترکب ہو گئے اور پھر ایک ہی آواز میں ایک جگہ پر آ گئے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر جب ایک فقیر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کائنات کا امیر ترین شخص سمجھتا ہے، کیونکہ غلامی رسول میں اس کو درجات مل گئے۔ کیا فقیر کی کیفیات آپ نے بیان فرمائی ڈاکٹر صاحب، کیا بات۔ اور یہ جو اولاد ہے، مال ہے، جس کو فتنہ کہا گیا ہے، میں اب تشریحات میں جاؤں اور آیات کی طرف جاؤں تو بڑی فہرست جو ذہن کے اندر ہے، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خواجگان چشت یا اولیاء کاملین، خواجہ یعنی قادری سلسلہ ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، دیگر سلاسل اولیاء اللہ، ان بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ یہ عام آدمی سے عام زبان میں گفتگو کر کے اتنے پیار سے دل میں شریعت کو اتار دیتے ہیں کہ اس کی مٹھاس زبان پر ایسے آتی ہے کہ یاد رکھو، نماز اگر قضا ہوئی تو رب تم سے ناراض ہو جائے گا، اور نماز ادا ہو گئی تو رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا بات۔ تو تربیت کا یہ معیار اس وقت نصیب ہوتا ہے جب خواجہ عثمان ہارونی کو معین الدین ملے، بختیار کاکی کو معین الدین ملے، اور پھر مولانا روم کو شمس تبریز مل گئے، ملے، مولوی ہرگز نشد مولا روم، اور ان سب کو مدینے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، بہت نوازش آپ دونوں حضرات کی۔ اور اس محفل میں، ہم تو محفل کہتے ہیں، اسے پروگرام نہیں، یہ محفل ہے اور جس میں اقوال مبارک شامل ہو رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور نظر عقیدت بحضور سلطان الہند خواجہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیش کریں گے قاری محسن قادری الہی تا بود خورشید و ماہی، الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ منقبت درشان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کر رہے ہیں قاری محسن قادری۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار گلشن فاطمہ، یہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، یہ بہار گلشن فاطمہ، یہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ